السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، گزشتہ درس میں بعض ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، جن کے لیے افطار کی رخصت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو مریض اور مسافر کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ کون سے مریض ایسے ہیں جن کے لیے رخصت ہے کہ وہ افطار کر سکتے ہیں، یا اسی لیے مسافر کے لیے کیا شرط ہے۔ اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسافر جو قصر کے برابر سفر کر رہا ہے، جسے عرف عام میں سفر کہا جائے گا، تو وہ جس طرح قصر نماز کو قصر کر سکتا ہے ویسے ہی روزہ بھی افطار کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت روزہ افطار کرے گا جب وہ آبادی سے باہر نکل جائے اور اس کو بالمعنی مسافر کہا جائے۔ اب مریض اور مسافر سے جن لوگوں کو ملایا گیا اس میں تیسرے اور چوتھے قسم کی وہ عورتیں ہیں جو حیض و نفاس سے ہیں۔ حائضہ اور نفسا جو ہیں وہ لازمی طور سے رمضان کے دنوں میں افطار کریں گی، وہ روزہ نہیں رہ سکتی، بلکہ ان کے اوپر افطار واجب ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لیں گی تو ان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، اور دوسرے دنوں میں وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ جتنا روزہ رمضان میں ان کا چھوٹا ہے ان روزوں کی وہ عام سال میں عام دنوں میں اس کو قضا کریں۔ اور یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، یعنی علماء کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حائضہ اور نفسا روزہ نہیں رکھیں گی اور دوسرے دنوں میں اس کو قضا کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عورتیں حیض سے ہوتی تھیں، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی نماز جو چھوٹ گئی وہ معاف ہے، لیکن روزہ اگر حالت حیض و نفاس میں چھوٹے گا تو اسے عام دنوں میں پورا کرنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر حائض اور نفسا روزہ رکھ لیں تب بھی ان کے لیے کافی کفایت نہیں کرے گا، ادا یہ قطعی طور سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ان لوگوں کے لیے رخصت ہے وہ ہے حامل اور مرضعہ، یعنی وہ عورتیں جو حمل سے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فیڈنگ کرا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں۔ تو یہ عورتیں بھی جو حاملہ اور مرضعہ ہیں، ایک وہ جو پریگننسی میں ہے اور دوسری وہ جو بچوں کو اپنے دودھ پلا رہی ہیں، تو یہ دونوں عورتیں بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ رکھیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں جب انہیں اس بات کا خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے ان کے اپنے صحت پر اثر پڑے گا، یا اگر حاملہ ہے تو اس کو اس بات کا خوف ہو کہ اس کا جو بچہ ہے، اس کے رحم میں، اس کے بدن میں جو بچہ ہے اس کے لیے مضر ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ جیسا ڈاکٹر اسے مشورہ دے، اگر معتبر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے اوپر یا آپ کے بچے کے اوپر خطرہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور جب حاملہ اور مرضعہ جب روزہ نہیں رکھے گی اپنے اوپر خوف کی وجہ سے یا اپنے بچے کے اوپر خوف کی وجہ سے، تو ان دونوں کو دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے، یعنی جتنا روزہ چھوٹے اتنا روزہ انہیں دوسرے دنوں میں رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ جو ہے اگر روزہ اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، جیسے حاملہ اگر اس وجہ سے روزہ ترک کر رہی ہے کیونکہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ جو بچہ بطن میں اس کے لیے مضر ہو جائے گا، تو وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ یہ اسی لیے فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح اور احوط مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے بچتے ہوئے اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو وہ روزے کی قضا تو کرے ہی، ساتھ ساتھ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ اس کے قائل تھے کہ جب حاملہ و مرضعہ افطار کرے تو وہ قضا کے ساتھ ساتھ
ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ اسی طرح اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بوڑھے اور بوڑھی ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا بوڑھا مرد جو روزے سے عاجز ہے، یا ایسا آدمی جس کے اوپر روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو ان کے بارے میں بھی علماء کا اتفاقی یہ مسئلہ ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، یا یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یا اسی طرح وہ مریض جن کا مرض دائمی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی اپنے مرض سے، ایسا مرض ہے جو کبھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی ایسی حالت میں نہیں ہوں گے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں، اور روزہ نہ رکھنے کے عوض ان کو قضا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ قضا کرنے کی حالت ہی میں نہیں ہے، تو ان کو قضا نہیں کرنا ہے، لیکن ہر دن کے بدلے یہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم یہ ابتدائی وقت میں تھا کہ جب طاقت رہتے ہوئے لوگ روزہ نہ رکھیں تو ان کے پاس آپشن تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت بوڑھا مرد اور بوڑھی عورتوں کے بارے میں، یا ایسے مریض جو اس کو مرض سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، جتنا روزہ چھوٹا ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی کیفیت کیا ہو، کھانا کھلانے کی کیفیت کیا ہو؟ جو قرآن کی جو نص صریح سے ثابت یہ ہے کہ کھانا طعام، تو پہلی بات تو یہ کہ جب طعام کا لفظ آیا ہے تو ہم طعام ہی کا اہتمام کریں، اور یہی مسئلہ جمہور شافعیہ حنابلہ کا ہے، سوائے احناف کے۔ احناف کے یہاں کھانا کے بدلے پیسہ دیا جا سکتا ہے، فدیہ میں بھی اور صدقہ فطر میں بھی، لیکن اس کے علاوہ جو شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ ہیں ان کے یہاں جب طعام کا لفظ آیا ہے تو طعام ہی، کھانا ہی دینا ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہو، اس کے لیے علماء نے کافی وسعت دی ہے۔ کہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت انس سے ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ کھانا بنواتے تھے، اور بنوا کر سارے مسکین کو ایک ساتھ بلا کر کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یا تو کھانا بنوائے اور بنوا کر مسکین کو بلائے اور کھانا کھلا دے، یا تو یہ کہ پکا ہوا کھانا تقسیم کر دے، یا تو یہ کہ بغیر پکا ہوا کھانا تقسیم کر دے، یا تو یہ کہ وہ مہینے کے شروع میں ہی جتنا اس کا بنتا ہے فدیہ وہ پہنچا دے جس کو دینا ہے، جو بھی اس کی غذا ہے عام۔ دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ آپ کی جو غذا ہے وہ مسکین کا کھانا ہے، اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کتنا ہے۔ جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ نصف سا، جو تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے، لیکن علماء کا فقہا کا اختلاف سے صرف نظر جو بات طعام کے لفظ سے، جو بات نص شرعی کے احترام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا دیتے ہیں تو ہمارا کھانا ایسا ہو جو بالمعنی کھانا ہو، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس غلہ کے ساتھ آپ لحم، گوشت یا اس طرح کی کوئی اور چیز دیں جس سے کھانا مکمل ہوتا ہے جو ہمارا کھانا ہے، تو یہ احوط اور افضل ہے۔ تو نص شرعی کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فدیہ دیں، اور فدیہ ایسا دیں کہ وہ بالمعنی کھانا ہو، اور ایک آدمی جو کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو ان لوگوں سے متعلق جن لوگوں کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں خلوص اللہیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، امن و امان کے ساتھ ماہ مبارک مکمل کرا دے، اور ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔